تمام ہستیوں کے لیے، خصوصاً مرحوم علامہ حاجی ناجی کی روح کے لیے، جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد و عزت و مقام و شرف سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ آپ حاضرین محفل و مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد ان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة۔ درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس قدر پروردگار متعال کی شکر گزار ہم کم ہیں کہ اس نے دوبارہ سے ماہ مبارک رمضان میں سانس لینے والوں میں سے ہم گنہگاروں اور خطا کاروں کا شمار فرمایا، اور اس عظیم مہینے میں، اس ماہ ضیافت میں اپنی مہمان نوازی کے لیے دوبارہ سے مجھے اور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا اور پکارا کہ آؤ میری رحمت کی جانب، میری مغفرت کی جانب، اور اس ذریعے سے میرا قرب اور لقاء اللہ کے لیے آمادگی کو حاصل کر لو۔ میرا اس اعتبار سے خوشی کا موقع ہے کہ آپ تمام احباب ایک علاقے سے، ایک زبان کے بولنے والے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی اسی زبان کا ہی بولنے والا ہوں، لیکن اس قدر آتی نہیں ہے الحمدللہ۔ شاید پچھلے سالوں میں بہت عرصہ پہلے بھی جب مجھے موقع ملا تھا آپ احباب کے درمیان میں آنے کا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شاید ہندوستان میں، خصوصاً جس علاقے سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، بھاؤ نگر میں، الحمدللہ زبان گجراتی محفوظ ہے، اور اسی سبب سے آپ اردو کی خوب ٹانگیں بھی توڑتے ہیں، لیکن پاکستان میں رہنے والے گجراتی اسپیکنگ اور خوجہ جو ہے وہ افراد تقریباً آہستہ آہستہ اپنی زبان کو بھلاتے جا رہے ہیں، اور بہرحال جو ہمارے اس اعتبار سے
بزرگ افراد ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں واقعہ میں، تقریباً ناپید ہوتی چلی جا رہی. جب ایک زبان کسی قوم سے چلی جائے تو در واقع اس ذریعے سے جو کچھ علم تھا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. بہرحال اپنے والد سے میں نے مرحوم علامہ حاجی ناجی کا نام سنا، دیگر بزرگوں سے نام سنا تھا، وگرنہ آہستہ آہستہ انسان پھر جب اس زبان سے دوری ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ان محسنان اسلام ہستیوں سے بھی انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے کہ جن کے سبب سے یہ دین مبین اسلام اور یہ پاکیزہ شمعیں جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں. اور دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں، رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں میں رسول آل رسول سے محبت باقی اور ساری رہے. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال جو وقت آپ لوگوں کو میسیجز کے ذریعے سے دیا گیا تھا، میں سمجھ رہا تھا اس میں سے میرے لیے 40 منٹ ہے، لیکن یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ میرے لیے آپ نے پہلے سے ہی 30 منٹ کا اہتمام رکھا ہے. اور بہرحال گھر ہوتے ہوتے آدمی جو ہے وہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے کہ ختم ہونے کا وقت آ جائے گا. بہرحال ماہ مبارک رمضان اور پھر الحمدللہ افطار کے بعد تو خطیب اگر اتنا بھی کر جائے کہ جاگتے رہنا بھائیوں، یہ بھی کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. وگرنہ جو ہے وہ کبھی ادھر سے بندہ لڑک جاتا ہے، کبھی ادھر سے لڑک جاتا ہے. بہرحال کچھ اور سجے نہ سجے ہمارا دسترخوان تو سج جاتا ہے. بچوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی تبدیلی گھر میں رونما ہوئی ہے کہ کاش، اور انشاءاللہ العزیز ہم امیدوار ہیں پروردگار متعال کی ذات سے کہ یہ جو دروس کا سلسلہ ہے، یہ جو مختلف جگہوں پر منعقد ہو رہا ہے، اس ذریعے سے نہ صرف ہمارے دسترخوان سجے بلکہ در واقع ہمارے قلوب سج جائے، ہاں دل پاک و پاکیزہ ہو جائے. مغفرت کا تحفہ مجھے اور آپ کو پروردگار متعال کی بارگاہ سے نصیب ہو جائے. جو موضوع مجھ حقیر کو عنایت کیا گیا ہے وہ ہے بحران معنویت، فقدان معنویت کے مقابلے میں ماہ مبارک رمضان ایک بہترین، شاندار اور خوبصورت ترین موقع ہے. ہمارے ہاں مجھے نہیں معلوم آپ کی انڈیا کا کیا طریقہ کار ہے، پاکستان میں نے نہیں دیکھا بہت زیادہ اس جانب لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، لیکن عرب کنٹریز میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب جتنے بھی بزنس مین حضرات وہاں پر موجود ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، فکس پرائس پر وہ جتنا بھی بیچنے کی کوشش کر لیں نہیں بکتا ہے مال. کب مال بکتا ہے؟ جب وہ باہر لگائے 40 to 70% ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے نا، پھر لوگ آتے ہیں. حال یہ کہ وہیں پر موجود مومنین جو رہتے ہیں وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پرائس لکھی ہے 14، 50% ڈسکاؤنٹ یعنی 7 ریال یا فار ایگزامپل 70 درہم. ہم جا کے اسے خرید کے لے آتے ہیں، جب سیل ختم ہوتی ہے تو بعد میں وہ 60 درہم کا بک رہا ہوتا ہے، کیونکہ واقعی سیل تو ہوتی نہیں. میں نے کہا مزاحن میں ان سے کہہ رہا تھا لکھو 150% ڈسکاؤنٹ. ایک صاحب یہیں پر بیچ رہے تھے، کہہ رہے تھے 8 روپے کا لیا ہے 6 روپے میں بیچ رہا ہوں. یعنی بیچنے کے لیے آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے نا. تو بہرحال بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے انسان جب ڈسکاؤنٹ دیکھتا ہے، ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر بینک میں انشاءاللہ کہ حلال ہے، کوئی اس نے کوئی ایسی جو ہے وہ اسکیم نکالی ہے جس میں آپ بہت پروفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھاگتے نہیں ہیں. بہت سارا پیسہ، حتیٰ وہ جو چھپا ہوا پیسہ ہے بیگم سے، ہاں والدین سے، وہ بھی جو چھپی ہوئی جو زمین ہے وہ بھی بیچ کے بھی یہاں پیسہ لگاؤ، ادھر بہت پروفٹ نظر آ رہا ہے. شروع میں بہت سارے لوگ تمان میں بھی اسی بیچارے جو ہے وہ غفلت میں پڑ گئے کہ بہت پروفٹ ہے. وہاں لے کے آخر میں ڈی ویلیو کے بعد کچھ بچتا نہیں ان لوگوں کے پاس. ظاہر میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے 10 ملین کتنے ہو گئے، ہاں 50 ملین ہو گئے. آخر میں جو ہے وہ جب اپنی کرنسی میں اس کو منتقل کرتے ہیں تو عزیزو دنیا والے اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ دے بھی رہے ہیں تو یا تو وہ حقیقی نہیں ہے، فریب ہے. اگر حقیقی ہے بھی تو دنیا کا فائدہ ہے. پروردگار متعال اس ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو واقعی سہولت عطا کر رہا ہے، واقعی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. ایک قدم بڑھا، ایک آیت قرآنی پورے قرآن کا مقام و مرتبہ میری بارگاہ سے لے جا، وہ واقعا مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے. جس حدیث کو میں نے سرنامے کا نام میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا، ختم مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سے فرمایا گیا ہے بہرحال اسی بہانے تھوڑا سا آپ کی کیلریز بھی جو ہے وہ برن ہو جائیں گی اور وہ جو سموسے پکوڑے وہ کچھ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں گے، فکر انشاءاللہ کچھ کام کرے گی. فرمایا گیا جب صلوات پڑھو تو بلند آواز سے درود پڑھو. ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق. دو روئی سے انسان کو نجات عطا کرتی ہے ذکر صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فرمایا حضرت نے اگر
عبد کو معلوم ہو جاتا، لو یعلم العبد ما فی رمضان، سارا کیس معرفت کا ہے. جوانی میں 20 سال 30 سال کی عمر میں دبا کے کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا میرے بھائی؟ ہاں، سانس تو خود بخود آتا چلا جائے گا، پانی اپنی جگہ بنا لے گا، جتنا جا سکتا ہے ہاں ہم عطا کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے ایک جاننے والے درمیان میں شہد بیچتے تھے، کہا 2 وقت سے جو زیادہ کھاتا ہے اس کی عقل پر شبہ ہے. تو پھر ہم لوگ تو میرے خیال الامان الحفیظ. خب توجہ کیجئے گا عزیزو، آسان نہیں، سارا گیم معرفت کا ہے. یہاں حضرت آغا کو ہوئی شوگر، گئے ڈاکٹر کے پاس، کہا کڈنی فیل ہو جائے گی، گردے کام نہیں کریں گے. کڈنی کے میں نے ڈی کو تھوڑا قلقلے کے ساتھ بھی پڑھ دیا. اب کیا ہوا؟ بہترین کھانا اس کے سامنے نہیں کھا رہا ہے. کیوں؟ کیا چیز ہے کہ پہلے کھا رہا تھا اب نہیں کھا رہا ہے؟ معرفت. پہلے کھانے میں اپنے لیے بھلائی دیکھ رہا تھا، اب نہ کھانے میں اپنی بھلائی دیکھ رہا ہے. پہلے اپنی سلامتی اور لذت کو کھانے میں دیکھ رہا تھا، اب اپنی سلامتی اور لذت کو خود کہتا ہے یار کم کھانے میں کتنا مزہ ہے، کتنا فریش فیل کرتا ہے، انسان تھکتا نہیں. ہاں اب یہ دیکھیں، یہ جو معرفت ہے یہ جوانی میں نہیں آتی. فارسی زبان میں محاورہ بھی ہے، کاش جوان می دانست و پیر می توانست. کاش جوان جان لیتا اور بوڑھا کچھ کر پاتا. جوان جانتا نہیں ہے، بڑھاپے میں جب معرفت آتی ہے کچھ کر نہیں سکتے. حضرت آقا ایسے ہی میرے بھائی. آئیے عزیزوں، اس معنویت کے بحران میں جہاں جھوٹ سچ کی جگہ بکتا ہے، جہاں رشوت، خدا میرا ساتھ دیتے چلے جائیں، جھوٹ سچ کی جگہ پر بکتا ہے، جہاں رشوت جو ہے وہ کیا ہے، وظیفہ بن کر، اور جو ہے وہ کیا ہے، ڈیوٹی بن کر، جو ہے وہ وظیفہ بن کر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. جہاں جھوٹ جو ہے وہ سچ کی جگہ لے لے، غیبت جو ہے وہ اصلاح کی خاطر ہو جائے. ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں معنویت ناپید ہے، فقر، ظلم، ستم، فحشا، گناہ کا بازار گرم ہے. اس غفلت کے زمانے میں پروردگار متعال مختلف طریقے سے انسان کو بلاتا ہے، بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے. اور اس میں سے ایک اہم ترین دعوت، اللہ اور اسلام کے راستوں میں سے ایک اہم ترین راستہ ماہ مبارک رمضان ہے. عزیزو، کاش مجھے اور آپ کو اس کی معرفت ہو جائے. آپ روایت میں میرے سامنے جو طلاب کرام موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، علماء کرام کی خدمت میں جسارت نہیں کرتا، آپ جا کر جو حدیث سے متعلقہ سافٹ ویئر ہے اس میں جا کر لکھیں لو یعلم العبد، کاش عبد جان لیتا کیا کچھ نمک میں ہے، پھر دیکھیں کیا کچھ سیب میں ہے، کیا کچھ اچھے اخلاق میں ہے. نہیں جانتا ہے انسان، معرفت نہیں رکھتا. عزیزو، ان درسی سلسلوں کے ذریعے سے میں اور آپ اپنی معرفت کو، اپنی دید کو، اپنی نگاہ کو بلند کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ انسان جاتا پروفٹ کے پیچھے، نگاہ میں بہتری آ جائے گی، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر لاس ہے. میں اور آپ اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی میں اپنے لیے بھلائی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. 3 دن باقی ہے ماہ مبارک رمضان میں. خب آخر کلام میں عزیز و موضوع گفتگو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. روزانہ کے لیے ایک عنوان لے کر آیا ہوں. آج کا عنوان ہے روزہ، اور کل پرسوں ترسوں اور آگے کیا کہتے ہیں میرے بھائی، اس سے زیادہ میرے پاس اردو نہیں ہے، نرسو. بہرحال 5 دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں ہوں. ایک حدیث کا سہارا لیا ہے عزیزوں میں نے، جس میں 5 عناوین ہیں، اور یہ 5 میں سے بقیہ 4 عناوین اس پہلے عنوان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. روزہ، بہت سارے گفٹ اپنے اندر لیے ہوئے، ماہ رمضان بہت سارے گفٹ اپنے ساتھ لیے ہوئے. اہم ترین گفٹ جو پروردگار متعال پہلی شب عطا کرتا ہے، پہلے روزے کے اختتام پہ عطا کرتا ہے، قدم قدم بہانے سے عطا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے مغفرت کا تحفہ، گناہ سے پاکیزگی کا تحفہ. اور میں اسی مقام پر رک کر آپ احباب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت اپنے زندگی میں تنہائی کے ساتھ نکالیں. پروردگار پسند نہیں کرتا انسان اپنے گناہ ڈسکلوز کرے، شیئر کرے دوسرے کے ساتھ، لیکن اپنی زندگی کو تو ہر انسان جانتا ہے نا میں کیا ہوں. اپنے آپ کو دیکھے، کہاں کھڑا ہوں، اب بھی وقت پر نماز نہیں پڑھ پاتا، اب بھی غیبت ہو جاتی ہے، اب بھی زوجہ سے بد اخلاقی کر جاتا ہوں، اب بھی اپنا وقت ضائع کر جاتا ہوں. ہر انسان اپنے طور. ماہ رمضان کم ترین تحفہ اس کا یہ ہے کہ یہ گناہ میری زندگی میں باقی نہ رہنے پائے.
بس پروردگار مجھے روزہ اس طریقے سے رکھنے کی سعادت عطا کر دے کہ یہ روزہ وہ نور میرے دل کو عطا کر دے کہ گناہ میری زندگی سے بولیے نکل جائے. پروردگار متعالی سے اہم ترین تحفہ ہے. حضرت نے مختلف خطبے ہیں، ایک خطبہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے. میں ایک اور خطبے سے آپ کے لیے جملات لے کر آیا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد کہ جس میں 3 دن باقی ہیں ماہ شعبان کے ختم ہونے میں. حضرت ایک مرتبہ بلال حبشی کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں نادف الناس، لوگوں میں ندا دو. لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا لوگوں ماہ مبارک رمضان آیا چاہتا ہے، قد خصکم اللہ بہ، پروردگار متعالی اسے اختصاص دیا ہے تمہارے ساتھ. وحضرکم، اور یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے فضیلت رکھتی ہے. اس مہینے میں پروردگار متعال جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول رہا ہے. یہ عزیزوں کیا چیز ہے کہ جس کے سبب سے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزوں، اہم ترین وہ شے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے، وہ ہے روزہ. وہ ہے روزہ. یہی سبب حضرت فرماتے ہیں، اسی مقام پر فرمایا کہ جسے ماہ مبارک رمضان نصیب ہو جائے اور وہ مغفرت کے مقام اور مرتبے پر نہ پہنچ سکے وہ خدا کی رحمت سے دور. پھر فرمایا جسے والدین نصیب ہو جائے اور وہ مغفرت کے مقام پر نہ پہنچ سکے وہ خدا کی رحمت سے دور. آخر مقام پہ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو، ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ مجھ پر درود اور سلام نہ بھیجے، اللہ کی اسے مغفرت حاصل نہیں ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی ممبر آپ انڈیا سے تو نہیں لے کر آئے؟ ہاں، اگر یہاں پر جو ممبر بنائے جاتے ہیں وہاں پر یہاں پر ایک گلاس کا ایریا بھی دیا جاتا ہے. جزاکم اللہ. بارے دیگر صلوات علی محمد. یہ موصوف ہمارے دوست بھی ہیں، یہ یہاں سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا پانی. اب میں اس میں قصہ بھی ہے، سن لیں، بڑا امپورٹنٹ قصہ ہے. وہ یہ کہ یہاں سے جب پانی دیکھا آپ نے، میں نے غور کیا، میں نے بائک کو ہٹایا اور دائیں، کیونکہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ہاں وہ اس معاملے میں بہت بڑی مہربانی. جزاکم اللہ. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. ایک بار والد صاحب کے ساتھ ایک ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر جو ہے وہ میں جو ہے وہ لیفٹ جو ہے وہ یعنی لیفٹی ہوں لیکن مکسچر ہے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، چمچ الٹے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جناب. مثلا بالنگ بھی الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں اور کرکٹ رائٹ ہے، ایسے مکسچر ہے خلاصہ، ٹھیک ہے جناب. تو میں نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا تو والد صاحب کے جو دوست تھے بہت نالا ہو. بہرحال مستحب بھی ہے لیکن ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ درست ہے، ہر جگہ انسان کو رائٹ ڈائریکشن کو دیکھنا چاہیے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ میری بات آپ یہ والی رائٹ ڈائریکشن تو فراموش نہیں کرتے ہیں اور بہت ساری رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ آپ سوچنا نہیں چاہتے ہیں تو مناسب بات نہیں. ہر جگہ رائٹ. جنت البقیع میں ایک مرتبہ اتفاق ہوا، وہ کتابیں بانٹ رہے تھے، میں نے جا کے کہا کہ مجھے نہیں دے رہا. پھر بعد میں سمجھ میں آیا وہ عربی میں بول رہا ہے سیدھے ہاتھ سے. یعنی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ابھی بھی آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھ لیں کہ جو کنگ ہیں عربستان کے جو ہے وہ ظالم و فاسق و فاجر وہاں سے آ رہا ہے امریکہ سے اٹھ کر. ہاں اب پتہ نہیں کیسے خادم حرمین شریفین دیگر، یہ تو خود ہی فیصلہ کریں وہ لوگ کہ جو انہیں خادم حرمین شریفین مانتے ہیں، کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا، کس طرح سے وہ سلسلہ موجود ہے. آپ دیکھیں تمام چیزیں اپنی جگہ پر، یعنی اسلام کی دھجیاں اڑا دی گئیں، لیکن اس جگہ پر جیسے ہی اس نے جو وہ کافی کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کے پینا چاہو، لا 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 دائیں ہاتھ سے. اس نے کہا بھائی ان کا کوئی یہ ٹریڈیشن ہے، چلو دائیں ہاتھ سے پی. تو عزیزو جب انسان جس چیز کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے پھر کسی جگہ پر بھی بولتا ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے آپ کہاں لے کے چلے گئے مجھے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ کہاں تھے ہم. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل ان کو بھی یاد نہیں ہے، میرے ساتھی ہیں بس مدد نہیں کرتے. ہاں کہاں پر تھے جی حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ جو ہے وہ لوگوں میں ندا دو، اے لوگوں یہ مہینہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے آخر میں 3 امور کا ذکر فرمایا. توجہ چاہتا ہوں، 3 امور کا ذکر فرمایا. اب میں اس کو آپ میرے ساتھ تکرار کر دیں. 1، جسے ماہ مبارک رمضان نصیب ہو اور مغفرت نصیب نہ ہو وہ خدا کی رحمت سے دور. 2، جسے والدین نصیب ہو جائیں اور مغفرت نہ ملے وہ خدا کی رحمت سے دور. 3، جس کے سامنے حضرت کا ذکر ہے وہ
حضرت پر درود و سلام نہ بھیجے وہ خدا کی مغفرت سے محروم اور خدا کی رحمت سے دور. یہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یہ دقیقاً ماہ شعبان کی 27ویں تاریخ کو حضرت بیان فرما رہے ہیں، اور یہی بیان مختلف طریقوں سے روایتوں میں ملتا ہے. ایک جگہ پر کچھ ایسے ملتا ہے کہ اصحاب کا مجمع موجود ہے، حضرت جو ہے وہ ممبر پر آگے بڑھ رہے، ایک ایک زینے پر قدم رکھتے چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں آمین. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. لوگوں نے سوال کیا آقا کیوں کر کہہ رہے ہیں؟ کہا جبرائیل دعا طلب کرتے چلے جا رہے تھے، میں آمین کہتا چلا جا رہا. اور دقیقاً یہی وہ جسے کہہ سکتے ہیں مطالب ہیں کہ جو اس مقام پر حضرت 27ویں شعبان کو بیان. جبرائیل دعا کرتے چلے جا رہے تھے، یا رسول اللہ جسے ماہ رمضان نصیب ہو جائے اور اسے مغفرت نہ مل پائے وہ خدا کی رحمت سے دور. جسے والدین، بعض دیگر روایتوں میں والدین یا ان میں سے کوئی ایک نصیب ہو جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بس اوقات بوڑھے ماں باپ فٹ بال کی گیند کی مانند، بہت ہی معافی چاہتا ہوں عزیزو، لیکن چونکہ یہ حقیقت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، نظر آتی ہے، لہٰذا فٹ بال کی گیند کی مانند اولاد کے سامنے پاس ہو. 3 مہینے میرے پاس ہو گئے، اب تم رکھ لیں. 3 مہینے ہم نے سنبھال لیا، اب تمہاری باری. بڑھاپے میں کس طرح سے فرمایا جسے 2 یا کوئی ایک نصیب ہو جائے والدین میں سے، اور وہ یعنی درواقع جنت کا دروازہ ہے والدین. یہاں پہ تو قصہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ ماں بیٹوں میں جھگڑا ہو کہ میں ہی رکھوں گا والدین کو، اور جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہم نے بہت رکھ لیا، اب تمہاری بھی باری، بھائی تم بھی بیٹے ہو. کس قدر دیکھ رہے معرفت کا، دید کا فرق انسان میں کتنی انسان کے کردار کو تبدیل کر دیتا ہے. ہاں عزیزو، میرا وقت مکمل ہوا. میں آپ سے فقط اتنا گزارش کروں گا، کتنے ماہ مبارک رمضان ہم نے گزارے، پروردگار نے ماہ مبارک رمضان مجھے اور آپ کو نصیب کیے. پروردگار سے مانگیے پروردگار ہمیں اس میں مغفرت کا تحفہ عطا کر. فرمایا اگر مغفرت کا تحفہ چاہتے ہو، گناہ سے پاکیزگی کا تحفہ چاہتے ہو، تو روزہ ویسے رکھو جیسے ہم چاہتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ عجیب مسئلہ ہے عزیز، نؤمن ببعض ونکفر ببعض. بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض چیزیں قبول نہیں کرتے. شیطان نے کہا پروردگار آدم کو سجدہ نہ کروا، تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا جو کسی نہ نبی نے کی ہوگی نہ کسی فرشتے نے کی ہوگی. فرمایا اے اپنے آپ کو عبودیت کے مقام پر لا کھڑا کرنے والے، انی ارید ان اعبد، میں چاہتا ہوں میری عبادت، لیکن کس طریقے سے؟ من حیث ارید لا من حیث ترید، اس طریقے سے جو مجھے پسند ہے، نہ اس طریقے سے تجھے پسند ہے. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زیارتیں ہیں، مجلسیں ہیں، لیکن اپنا مزاج بھی ہے. ہمیں یہ طریقہ کار پسند. یہ عبد کی زبان پر سجدہ نہیں ہے. پاکستان کے سیاسی حالات جو نشیب و فراز ہے، اس میں وہ جو صاحب ہے غلامی میں اس مقام پہ پہنچ گئے کہ بھائی جو بیگر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا انتخاب کا. بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن فقط کہاں گڑبڑ کر گیا کہ فقر اور فقیری اللہ کی بارگاہ میں انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، نہ ہم جیسے انسانوں کی نسبت سے. وہاں پر فقط گڑبڑ کر گیا، ورنہ بات تو صحیح ہے. فقیر کے پاس چوائس تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. ہمارے مزاج کے برخلاف ہو گیا. بھائی میرا اور آپ کا مزاج کیا چیز ہے میرے اور بھائی؟ میں اور آپ تو عبد اور غلام اور کنیز ہیں. آئیے روزہ ویسے رکھے جیسے وہ چاہتے ہیں. اب دیکھیے توجہ چاہتا ہوں، بہت ساری روایتیں لے کر آیا تھا، فقط ایک روایت ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسے آپ مفاتیح الجنان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. اور ان 5 درسوں کے لیے یہی روایت موضوع گفتگو ہے. حضرت ایک مرتبہ ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جابر ابن عبداللہ سے فرماتے ہیں، اے جابر، جو شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، تکرار کیجئے گا میرے ساتھ 5 چیزیں. جو شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، بولیے 1، وقام وردا من لیلہ، 2، اور رات کا کچھ حصہ عبادت میں بسر کرے، 3، عفا بطنہ، اپنے اس پیٹ کی حفاظت کرے، حلال کے سوائے سے کچھ نہ دے، 4، عفا فرجہ، اپنی پاک دامنی کی رعایت کرے، 5، کف لسانہ، اپنی زبان کی حفاظت کرے. اب میں کہتا ہوں 1 2 3 4 5، آپ بولیے. 1، روزہ رکھے. 2، رات کا ایک حصہ عبادت میں بسر کرے. 3،
پیٹ کی رعایت کرے. ہاں پیٹ کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے سر. 4 پاک دامنی کی حفاظت کرے. 5 اپنی زبان کی حفاظت کرے. فرمایا وہ گناہ سے ایسے نکل جائے گا جیسے جیسے اس مہینے سے نکلتا چلا جائے گا ایسے ایسے گناہ سے نکلتا چلا جائے گا. جابر نے جب یہ حدیث سنی بہت خوشحال ہو گئے. کہنے لگے ما احسن هذا الحدیث. آقا یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. ہاں ہمارے یہاں بعض لوگ آپ ان کو دعوت پر بلائیں تو دعوت کے بعد وہ ایسی دعا طلب کرتے ہیں کہ میزبان کہتے ہیں بھائی جانا نہیں, تو نے یہیں پہ بیٹھے رہنا ہے. ہاں مجھ جیسے کو بلا لے ایسی دعا کرتا ہے. میں بسا اوقات یہ دعا کرتا ہوں, بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ میاں اگر آپ کے لیے اس پیسے میں بھلائی دیکھتا ہے تو آپ کے پیسے میں اضافہ کر دے, اور اگر آپ کی بھلائی اس میں ہے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس نہ رہے تو آپ سے وہ کہتا ہے نکل یہاں سے بھائی, کون اس کو لے آئے بھائی, یہ کون ہے. بعض لوگ ایسی دعا کرتے ہیں عزیزو آدمی خوشحال ہو جاتا ہے. اتنی نپی تلی بہترین دعا. کیوں؟ اپنے مزاج کے مطابق مزہ. بہت کیا خوبصورت دعا ہے. ہاں تو جابر نے بھی دیکھا کیا حدیث, ما احسن هذا الحدیث, کیا خوبصورت ہے. بس جابر اس کا پازیٹیو اسپیکٹ زیادہ دیکھ رہے تھے. حضرت نے اس کا جو ڈرنے والا اسپیکٹ ہے اس کے کہا جابر بات تو صحیح ہے, حدیث تو بہت خوبصورت ہے, گفٹ تو واقعی ہے پروردگار کی جانب سے, واقعا یہ مقام و مرتبہ ہے. وما اشد هذه الشروط, لیکن یہ شرط سخت کتنی ہے, اس کو بھی دیکھ لو. یہی سبب ہے عزیزوں میں اور آپ کتنے سالوں سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اس سال بھی روزہ رکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, لیکن بعض عیب گناہ خطائیں ایسی ہیں جو ہٹتی نہیں ہے, چھٹتی نہیں, چپک گئی ہے. آئیے اس ماہ رمضان کو, ماہ مبارک رمضان کو, کیا معلوم ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان, تنہائی میں بیٹھے اپنے لیے لکھیں وقت کیوں ضائع کرتا ہوں. مسلسل موبائل پہ اسکرولنگ جیسے خدا لامتناہی ہے, اسکرولنگ بھی لامتناہی, ختم ہی نہیں ہوتی, دیکھتا جاتا ہے. یہی وجہ آج کے انسان کی حالت یہ ہو گئی ہے, اتنا فاصلی ذہن میں تصاویر چینج ہوتی ہیں کہ مجھ جیسے انسان کا 30 منٹ کا درس سننا اس کے لیے مشکل ہے, اس کو چینج چاہیے, فوراً چینج چاہیے. اسی لیے میں مجبور ہوں درمیان میں کبھی پانی لاتا ہوں, کبھی جو ہے وہ یہ لے کر آتا ہوں تاکہ بھائی میرے ساتھ رہنا, میرے بھائی ہوں, کہیں اور نہیں چلے جانا. اب یہ انسان کے ساتھ مسئلہ ہے اس وقت, کیا کریں. کنسنٹریشن ہم سے ختم ہو گیا, کنسنٹریشن ہمارے پاس سے ختم ہو گیا. لہٰذا تنہائی میں لکھے عزیزوں, اور خداوند متعال سے مانگے پروردگار, آج پہلا دن تھا, آپ نے حتماً اس دعا کو پڑھا ہوگا, اللہم اجعل, پہلا جملہ یہ تھا, صیامی فیہ صیام الصائمین, اے پروردگار میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ قرار دے. ایک کے پاس روزے کی شکل ہے, روزے کی حقیقت اور روح نہیں ہے, مگر نہ گناہ میرا رب سے. یاد رکھیے گا عزیزو, قرآن کی جانب سے یہ آواز ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. اگر انسان صحیح طریقے سے روزہ رکھے, اس کی انفرادی اور پرسنل لائف میں بھی تقویٰ آئے گا, اس کی فیملی لائف میں بھی تقویٰ آئے گا, سوسائٹی متقی اور پرہیزگار ہو جائے گی, سوسائٹی پرہیزگار ہو جائے گی. لیکن ضروری ہے اس کے لیے, بس عزیزو میرا وقت مکمل ہوا. ایک روزہ چند چیزیں انسان کو عطا کرتا ہے. ایک اخلاص, فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. اور کوئی بھی عبادت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کو بجا لانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ حرکات کچھ بجا لاتے ہیں, فقط ایسا نہیں نیت دل میں وہ نظر نہیں آتی, لیکن حرکات و سکنات تو نظر آتے ہیں نا, حالت قیام میں, حالت رکوع میں, حالت سجدہ میں. حج بجا لانے کے لیے بغیر سلے ہوئے لباس پہننا پڑتے ہیں. سر منڈا سامنے والا جب آپ کو دیکھتا ہے ہاں تو فوراً کہتا ہے بھائی حاجی صاحب آ رہے ہیں. بہرحال بقیہ عبادتوں میں پتہ چل جاتا ہے. روزہ وہ واحد عبادت ہے جب تک آپ ڈسکلوز نہ کریں نہیں پتہ چلے گا, چونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے, کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا ہے. لہٰذا کتنا آسان ہے, مگر یہ کہ خود ہی بولتا ہے انسان, بھائی ذرا سنبھل کے بات کیجیے گا مجھ سے, آج میں روزے سے ہوں. ہاں سامنے والے نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, تو اس نے کہا صحیح ہے, آپ اگر زبان کے نشتر چلاتے ہیں تو فقط ہم سے بھی ذرا سنبھل کے رہیے گا, ہمارے ہاتھ میں جو کچھ آ جائے وہ پھینک دیتے ہیں, ہم بھی روزے سے. پروردگار نے روزہ قرار دیا ہے کہ غصہ کم ہو جائے, یہاں پہ غصہ بڑھ جاتا ہے. اس نے روزہ قرار دیا ہے کہ کھانا پینا کم ہو جائے, کھانا پینا بڑھ جاتا ہے. ایک چیک کو 2 مرتبہ کیش کرواتے ہیں موصوف, سحری میں زیادہ کھا رہا ہے, کیوں بھائی پورا دن بھوکا رہنے والا, افطار میں پھر زیادہ کھاتا ہے, بھائی اب کیوں کھا رہا ہے, پورا دن بھوکا. بھائی ایک چیک کو کتنی مرتبہ کیش کرائے گا میرے بھائی, ایک بار تم نے صبح کیش کروا دیا. اور یقین رکھیں جب مختلف امراض اسے لاحق ہوتے ہیں, اس وقت جب کم کھاتا ہے واقعاً سیٹسفیکیشن کو احساس کرتا ہے. ایک مرتبہ صحیح عزیزوں تجربہ کر کے دیکھ لیں جوانی میں,
جب اختیار میں کوئی مرض لاحق نہیں، بالکل سالم ہے، اب کم کھا کے دیکھیں، روح کو لذت ملتی ہے۔ جب جسم کم کھاتا ہے عزیزو، فکر زیادہ کام کرتی ہے۔ ایک اخلاص ہے، ہم پیسہ دیں گے آپ کو، لیکن ضروری ہے کہ ہاسپٹل کے فلاں کمرے پہ ہمارے ابا جان کا نام آ جائے، وروں فلاں صاحب کے لیے یہ کمرہ بنا ہے۔ وہ مولانا صاحب کیا اس میں مسئلہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لیکن آیا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب ہم بس اسی پر اکتفا کرنا چاہتے، دنیا میں تو ہم سے اکتفا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ دنیا میں تو کہتے ہیں مولانا صاحب بہتر، بڑے سے بڑا گھر، اچھے سے اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا وہاں، تو وہاں پر تو قناعت نہیں ہوتی، یہاں پر کہتے ہیں اصل ہمیں وہ سرونٹ کوارٹر ہی مل جائے جنت کا۔ ہاں کیوں میرے بھائی، وہاں پر بھی کیا ہے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ مولانا صاحب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ بھی آ کر جو ہے وہ اس راہ میں خرچ کریں، بہت اچھی بات، آپ کی نیت میں پاکیزگی، لیکن ایک ڈر تو ہے نا، ایک ڈر تو ہے نا۔ ایک صاحب جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، بڑے ڈونرز میں سے تھے ایک امام بارگاہ کی نسبت سے۔ تو ایک مرتبہ میں نے کہا یار یہ جو باہر انہوں نے ڈبہ رکھا ہوا ہے نا، ایک مرتبہ پیسے ایسا کرو کس میں ڈال کے چلے گا، کیا بات کر رہے ہو میرے بھائی، وہ جو نام آتا ہے لسٹ میں وہ نام غائب ہو جائے گا، وہ جو گھر پہ مسلسل نظر و نیاز پہنچا کرتی ہے، وہ جو احترام، وہ سب چلا جائے گا۔ خطرناک ہے میرے بھائی۔ بس ایک مرتبہ دے، ہمارے جو فاتحہ خانی کا سلسلہ ہے اس میں بھائی 5 مرحومین اتنے 1000 روپے، میرے بھائی نہ کر۔ ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے ایک درس کے بعد، مولانا صاحب ہمارے پاس تو 2500 نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ہے بھی تو نہیں دے میرے بھائی، میں تیرے مرحومین کا فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ ہمارے؟ میں نے ابھی تو کہا حاضرین مجلس کے نام، ہمیں پورا نام چاہیے۔ یہ پرابلم ہے میرے بھائی۔ اپنے نام کو مٹانے کے لیے مددگار ہے روزہ، نام کو مٹانے کے لیے تو اپنی ذات کو اس کی راہ میں فنا کرتے جا، وہ تجھے شہرت عطا کرتا چلا جائے اگر تیرے بھلے میں دیکھے گا، وگرنہ دنیا میں نہیں چاہیے عزیزو شہرت، آخرت میں شہرت ہے۔ جب آواز دی جائے گی کہاں ہیں ہاں اہل بیت کے چاہنے والے، اس میں اسے بلایا جائے، کیا چاہیے عزیزو اس سے بڑھ کر؟ تجھے شہرت چاہیے تھی نا، خدا تجھے واقعی شہرت سے بہرہ مند فرما رہا ہے۔ 2 یاد آخرت۔ آج پہلا دن گزر گیا، کوئی دھماکہ ہونے والے میرے بھائی؟ ہاں آج پہلا، جی ٹھیک ہے، آج پہلا دن گزر گیا، بتائیے ہم نے اور آپ نے کتنا آخرت کو یاد کیا۔ چھوڑے یار، میں ختم ہوئی تقریر میرے بھائی، آپ میری طرف دیکھ لیں۔ ہاں ایک جگہ پر شاید ہمارے پاکستان میں ایسے ہوا تھا، وہ شامیانہ لگا ہوا تو اس پہ بیچاری بلی گر گئی، سارے بھاگ گئے۔ مشہد مقدس میں مجھے ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہا تھا، یہی قلیل سی تعداد میرے سامنے تھی، تو جو ہے وہ واقع لٹرلی زلزلہ آیا، اتنا فاسٹلی آیا 30 سیکنڈز میں کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بعد میں کہنے لگے مولانا صاحب بڑے شجاع آدمی بیٹھے رہے، تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بھی سمجھ نا، آدمی ہکا بکا رہ گیا بھائی کیا کرے، اتنا فاسٹلی جو ہے وہ سلسلہ ہو گیا اور ہم ہل کے جو ہے نا وہ۔ تو بہرحال جب سختی میں انسان آتا ہے اس وقت انسان کی جو ہے وہ واقعیت کا پتہ چلتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزو؟ ایک اخلاص، ٹھیک ہے، اس پر تھوڑا غور و فکر کیجیے گا، بس 3 باتیں اور ختم کیا۔ 2 یاد آخرت۔ خدا کو بہت پسند ہے کہ انسان مسلسل آخرت کو یاد کرے، اور میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں حتیٰ ایصال ثواب کی مجلس میں بھی موت کا ذکر۔ اچھا شادی کی رات ہے، پہلی ملاقات ہے اللہ کے رسول کی بیٹی کی، ہاں اپنے شوہر سے، ابوالحسن اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر میں آنا، فاطمہ زہرا کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے آخرت کی جانب جائے۔ شادی کی رات موت کے ذکر سے۔ آئیے ہم اللہ کی عبادت سے اپنی اس مشترکہ زندگی کا آغاز کریں۔ عید الفطر کا دن ہے، میرا مولا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا تم لوگوں کا اپنے گھروں سے اٹھ کر مصلی پر آنا مستحب ہے، عید الفطر کے لیے انسان صحرا میں جائے، فرمایا عیدگاہ میں آنا یہ علی کو یاد دلا رہا ہے، اور یہ شبیہ ہے ایک دن تم اپنی قبروں سے اٹھو گے اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، جس طرح سے علی کی بارگاہ میں کھڑے ہو علی کی بارگاہ، اور جس طرح سے یہاں سے پلٹ کر تم جو ہے وہ کیا ہے واپس جاؤ گے اللہ کی نعمتوں سے، کل کو ادھر بھی ایسے ہی ہوگا، حساب و کتاب ہوگا یا جنت۔ یعنی دیکھیں چھوٹی فرمایا ربی اسپرنگ کے موسم میں، ظاہر نہیں برادران اہل سنت کی حدیث ہے، لیکن کیا خوبصورت حدیث ہے، فرمایا جب اذا رأیتم الربیع، جب بہار کا زمانہ دیکھو، اسپرنگ کا زمانہ دیکھو، فاکثروا ذکر النشور، جیسے خزاں تاری تھی اور کیسے ہرے بھرے ہو گئے یہ درخت، ایسے ایک دن تجھے بھی تیری قبر سے اٹھا کر خدا کی بارگاہ، مردہ تھا دوبارہ تجھے حیات دی جائے، یاد آخرت۔
فرمایا پورے دن میں جب پیٹ میں 12 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے، امیر آدمی عزیز اس کو تو 6 گھنٹے کے بعد ہی بھوک لگتی، سحری میں بھی اتنا کھاتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد بھوک لگتی. اگر چاہتے ہیں کم بھوک لگے سحری میں کم کھائیں، دنیا کی خاطر ہی صحیح عزیز کم کھائیں، مگر نہ بھوک جب یہ بھوک اور پیاس ستاتی ہے انسان کو، فرمایا اس موقع پر آخرت کی بھوک اور پیاس کا اہتمام کریں. تیسری اور آخری بات فرمایا جب بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو غریب کی بھوک اور پیاس کو بھی یاد کریں. روزہ سوسائٹی کو بناتا ہے، جو فائنینشلی اعتبار سے بالکل امبیلنسنگ آ گئی ہے، امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا ہے، روزہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آؤ اپنی سوسائٹی کو بہتر بنائیں. در واقع یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی ہیں؟ رسول آل رسول نے. زمانے کے امام کے ذکر سے، آپ کے فقدان اور آپ کے ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہونے سے ہم نے اس عبادت کا ذکر شروع کیا. دعا افتتاح ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. دعا افتتاح کیا عزیزو؟ مرثیہ ہے خدا کی بار میں، پروردگار نے اپنے یہ زمانے کے امام کیا تھا، ان کے آبا و اجداد کیا تھا. فرمایا روزہ سسٹم کو بہتر بناتا ہے. انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. آئیے عزیزو، نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی فردی زندگی، اپنی فیملی لائف کو بہتر بنائیں. آہستہ آہستہ اپنی فردی زندگی میں سے گناہ جھڑنا شروع ہوتے چلے جائیں گے. پروردگار مطالعہ عطا کرے گا، وہ محروم نہیں کرتا. اپنے گزشتہ انسان اعمال کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کس کی بارگاہ میں آیا. ان 5 دنوں کے لیے عزیزو روزانہ ایک دو جملے مصیبت کے. بہرحال مصیبت بھی اور کربلا والوں کا ذکر بھی بہترین وسیلہ ہے، انسان کو پاکیزگی کا تحفہ عطا کرتا ہے. اے روزے دار، جب تجھے پیاس ستائے تو تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر لینا. جب گھر میں ننھے ننھے بچے روزہ رکھتے ہیں، بار بار آ کر کہتے ہیں بابا، والدہ سے کہتے ہیں امی جان مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اس موقع پر اپنے بچوں کو کہے کربلا والوں نے دین کی حفاظت کی خاطر جو سختی اٹھائی، بیٹا میں اور تم وہ کہاں سختی اٹھا رہے ہیں؟ ہم تو گھر میں ہیں، ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں، اس کے باوجود بھی پیاس ستا رہی ہے. کربلا کی کا تپتا صحرا العطش العطش کی ستائے. آج آپ کی خدمت میں جناب علی اکبر کی پیاس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اجرکم علی اللہ. ساقی کوثر کا فرزند ہے. علی اکبر لڑتے لڑتے واپس پلٹے، اور پلٹنے کے بعد کیا کہا؟ بابا پیاس ستائے دیتی ہے بابا. اے روزے دار، جب وقت افطار آئے اپنے پروردگار سے تڑپ کر مانگ، اے میرے آقا یہ میرے ٹوٹا پھوٹا روزہ، یہ میری عبادت اپنی بارگاہ پہ قبول کر لے. اس روزے کے ذریعے سے جب میرے بدن کو تو پاکیزگی دے رہا ہے، میرے پروردگار میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میری زبان کو، میرے اعضاء و جوارح کو، میرے گھرانے کو، میرے معاشرے کو پاک و پاکیزہ کر دے. اس پاکیزگی کے سلسلے میں مجھے میرے مولا و آقا کی مدد کرنے والوں میں سے قرار دے دے. اجرکم علی اللہ. ساقی کوثر کا لال کیا کرے؟ فریاد بلند کی، کہا بیٹا علی اکبر جا واپس پلٹ جا، تجھے نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. کچھ دیر گزری، ایک آواز میرے مولا کے کانوں سے ٹکرائی، بابا یہ نانا رسول اللہ ہے، انہوں نے مجھے حوض کوثر سے سیراب کر دیا. بابا یہ سب کے سب آپ کے مشتاق ہیں. بوڑھا باپ چلا، علی اکبر کے لاشے پر پہنچا، پشت فرس سے میرا مولا زمین کربلا پر آیا، دیکھا روح کے قفس سے انصری سے پرواز کر گئی ہے. ایک مرتبہ فاطمہ کا لال اتنا جھکے، فوضع خده على خد، علی اکبر کے رخساروں پر اپنے رخسار رکھ دیے اور مرثیہ پڑا، علی الدنیا بعدک العفا. علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب. بارلا
ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار یہ جو مہمان نوازی کا دسترخوان تو نے بچھایا ہے، اس کے طفیل، اس ماہ مبارک رمضان کے طفیل، وہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں جو تو اپنے اولیاء، اپنے خاص الخاص چاہنے والے بندوں کے شامل حال فرماتا ہے، ہم سب کے شامل حال فرما۔ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجت لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے، قبول و مقبول فرما۔ پروردگار جو اولاد کے سلسلے میں پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما، جو رزق کے سلسلے میں پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ تیری راہ میں کام آنے والا رزق، حلال رزق، فقیروں و ناداروں کی مشکلات کو حل کرنے والا رزق، صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو بچے شادی کی دہلیز پر انہیں بہترین دنیا آخرت کے لیے مفید و کارآمد ہمسر عطا فرما۔ والدین کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جنہیں اولاد کا سرمایہ عطا کیے اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پرآشوب زمانے میں، اس غیبت کبریٰ میں، اے میرے پروردگار دین مبین اسلام کی حفاظت کرنے والے مراجع کرام، رہبران نظام، فقہائے کرام، خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اسے مولا واقع کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما۔ اے میرے پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ انسان موجود ہیں، پاکیزہ فطرت انسان مسلمان ہیں، مومنین حیدر کرار کے چاہنے والے، حسین کے ماتمدار، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصیت سے پاکستان ہندوستان کے مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار انہیں اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما، انہیں علماء ربانیین کی نعمت سے مالا مال فرما۔ عزیزو آج واقع مکتب تشیع کا غلبہ ہے، واقع مکتب تشیع کا پرچم بلند ہے، لہرا رہا ہے، ظہور کے نشانیوں کو انسان دیکھ رہا ہے، لیکن کیوں کر بر صغیر میں یہ صورتحال ہے؟ میرے پروردگار ہمیں بھی اچھے طریقے سے اس سلسلے میں معرفت و بصیرت کا تحفہ عطا فرما، اچھے طریقے سے دین مبین اسلام کو سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، مخصوصاً ایام 40 میں پاک پیادہ اپنے مولا واقع کی زیارت بجا لانے کی، با معرفت طریقے سے زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر و مزدر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔